مکتبۃ المدینہ کا جو رسالہ حسد ہے، اسی کے صفحہ نمبر 68 سے حسد کے 14 علاج سنتے ہیں۔ توبہ کر لیجئے حسد بلکہ تمام گناہوں سے توبہ کیجئے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے فلاں بھائی سے حسد کرتا تھا، تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا کیجئے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس باطنی بیماری سے شفا دے اور مجھے حسد سے بچنے میں استقامت عطا فرما۔ رضا الہی پر راضی رہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اس بھائی کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اس کی رضا ہے۔ وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ جس سے چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جس وقت چاہے عطا فرما دے۔ حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھیے کہ حسد اللہ تبارک و تعالی اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہے۔ حسد سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، حسد سے غیبت، بدگمانی، چغلی جیسے گناہ سرزد ہوتے ہیں، حسد سے روحانی سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اپنی موت کو یاد کیجئے کہ ان قریب مجھے بھی اپنی یہ زندگی چھوڑ کر اندھیری قبر میں اترنا ہے، اور ذہن میں رہے کہ موت کی جو یاد ہے یہ تمام گناہوں بالخصوص حسد سے بھی چھٹکارے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مزید یہ کہ حسد کا سبب بننے والی نعمتوں پر غور کیجیے کہ اگر وہ دنیاوی نعمتیں ہیں تو عارضی ہیں، اور عارضی چیز پر حسد کیسا؟ اگر دینی شرف و فضیلت ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا پر حسد کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ مزید یہ کہ لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ رکھیے کہ عموماً اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے جو کہ حسد کا باعث ہے، لہٰذا اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھیے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کیجیے۔ حسد سے بچنے کے فضائل پر نظر رکھیے کہ حسد سے بچنا اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا سبب، جنت کے حصول میں معاون، کل بروز قیامت سایہ عرش ملنے کا سبب بننے والے اعمال میں سے ایک ہے۔ مزید یہ کہ اپنی خامیوں کی اصلاح میں لگ جائیے کہ جب دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھیں گے تو اپنی اصلاح سے محروم ہو جائیں گے، اور جب اپنی اصلاح میں لگ جائیں گے تو حسد جیسے برے کام کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ مزید یہ کہ حسد کی عادت کو رشک میں تبدیل کر لیجئے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے تو یہ حسد ہے، اور یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت جو ہے وہ مجھے بھی مل جائے اور جس کو ملی ہوئی ہے اس میں مزید برکت ہو تو یہ رشک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مزید یہ کہ نفرت کو محبت میں بدلنے کی تدبیریں کیجیے کہ جس سے حسد ہے اس سے سلام میں پہل کریں، اسے تحفے پیش کریں، بیمار ہونے پر اس کی عیادت کریں، خوشی کے موقع پر مبارکباد دیں، ضرورت پڑے تو مدد کریں، لوگوں کے سامنے اس کی جائز تعریف کریں، جس قدر اسے فائدہ پہنچا سکتے ہوں فائدہ پہنچائیں۔ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنائیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور نظام قدرت ہے کہ اس نے تمام لوگوں کے رہن سہن، ان کو دی جانے والی نعمتوں کو یکساں نہیں رکھا، تو یقیناً اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کسی کی نعمت چھن جانے سے وہ آپ کو ضرور مل جائے گی، لہذا حسد کے بجائے اپنے بھائی کی نعمت پر خوش رہیں۔ مزید یہ کہ روحانی علاج بھی کیجیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حسد سے بچنے کے لیے استغفار کرتے رہیں، شیطان کے مکر و فریب سے پناہ مانگے۔ جب بھی دل میں حسد کا خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں طرف 3 بار تھو تھو کر دیجئے۔ مزید یہ کہ نیک اعمال پر عمل کیجئے کہ آج کے اس پرفتن دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال پر عمل کرنے سے انشاءاللہ الکریم پابند سنت بننے، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ ملے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حسد جیسی دل کی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔